کو خدا دا خوف کرو، غازیاں نو تسی دہشت گرداں نال مت ملاؤ۔ ممتاز قادری دے بارے جنے گل کیتی تے جان دے آؤ سانو، کو بندے نے پتر بنو، گل کرو ساڈے نال، یا تے بہ کے گل کرو، اسی حاضر ہاں۔ شریعت کوٹ بناؤ، اسی بھی میں مولوی خادم نو پیش کرو دے وچ، ممتاز قادری نو بھی لے چلو، مولوی فضل الرحمان نو بھی لے چلو، سراج الحق نو بھی لے چلو، سارے مینو، بلکہ میری پگڑی 8 گز دی مینو مطلب گل پا کے نہ دھروک کے لے جاؤ، مولوی خادم حاضر ہے، لیکن شریعت کوٹ پیش ہونے واسطے حاضر ہے۔ شریعت مینو کہے بھائی مولوی خادم مجرم ہے تو اسی ویلے اس پگڑی نال ہی لٹکا دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی گل کرو کوئی کرن والی، تسی اتنے میں مطلب بے باک ہو گئے ہو، ہر گل وچ جناب کوئی ممتاز قادری نے یہ کیا، ممتاز قادری نے یہ کیا۔ میں کہا اسی جو موجود ہے، دہشت گرد چھپ کے آئے پھر مر گئے، ممتاز قادری دہشت گرد نہیں، ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد نہیں۔ جس صبح گئے سی نا اپنے گھروں جلدی نکلا، آج 7 دن دا دا پتر سی، انہوں یرکان بھی ہوئے ہوئے سی، اور جدو گھروں نکلیا تو بھائی ملک دل پذیر نے روکیا، انہیں کہا پتر نو دوائی تا لے کے دے، انہیں کہا بھائی جان مجھے بڑی جلدی ہے جانے دو، انہیں کہا پاک تو دوائی لے دے، اپنے بھائی نو کہندا، انہیں کہا میں نہیں لے دینی پتر تیرا ہے، انہیں کہا بھائی جان مجھے جانے دو بڑی جلدی۔ بعد میں جدو ممتاز قادری ماریا تو کہنے لگا میں پوچھا ملک دل پذیر، کہندا میں ممتاز کو پوچھا تینوں کی جلدی سی اس دن؟ سنو ذرا کیا جلدی؟ کہندا جب میں سویا ہوا تھا تو سینکڑوں اولیاء اللہ میری خواب میں آ گئے، انہوں نے کہا ایتھے ستیا اٹھ جا کے نبی دی عزت تے پیرا دے، چل باتیں کرتے ہو، باتیں کرنے والی ہیں۔ ممتاز قادری کہنا میں پتر بھی بھول گیا، داتا صاحب آ گئے، خواجہ صاحب آ گئے، اٹھائے آج کو سار مارکیٹ پیرا دینا ہے حضور دی عزت تے، باتیں کرتے ہو۔ یا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو، بات کرو ہمارے ساتھ، کورٹ میں چلو، کسی کورٹ میں جانا ہے بات کرو۔ ممتاز قادری کو قاتل مت کہو، غازیوں اور دہشت گردوں میں فرق رکھو۔ جرا اٹھتا ہے مدرسے بند کر دو، کیوں مدرسے بند کر دو؟ تیرا پیو چلا ہے مدرسے بند کر دو۔ اسی قوم دے کولوں منگدے ہیں صدقے خیرات لے کے، قوم نو حافظ ڈیڈ بڑے کوئی مطلب 5 بندہ بھی آوے تو اسی انہوں حافظ کر کے ممبر اتنے بٹھا دیں۔ توجہ، بندہ خادم ہے بکواس جناب، مولوی نہ ہوندے تے جنازہ پڑھانا والا بھی پاکستان کسی نہیں سی ہونا، نکاح پڑھانا والا بھی کوئی نہیں سی ہونا۔ یہ میں نہیں لکھ دیا، یہ جنرل شاہد عزیز نے لکھیا، اپنی کتاب ایڈی موٹی، جنرل پرویز مشرف دا چمچہ سی، میں وہ ساری پڑھی، میرے کو موجود ہے۔ آخر یہ خاموشی کہاں تک وہ انہیں لکھیا، کہنا ہے دینی مدرسے دے اسی مرہون منتاں جے یہ نہ ہوندے تے جنازہ تے نکاح پڑھانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لبنا، انہاں تے دین نو دیس نکالا دیتا ہویا۔ یہ اسی ہاں جڑے مسیت وچ بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین، چلو بھائی بچوں پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک، جنہاں کالجیں پڑھے ہوا مہرمان ملک قرآن نے لکھ بھی 3 باری کل واللہ نہیں آئی، لکھی ہوئی بھی نہیں آئی۔ باز آ جاؤ تسی، مطلب ایسی گناہگار ضرور ہاں، ایڈی تو نہیں ہون بات بھائی ایک بندہ غلطی کرے پورے پاکستان جناب مدرسے بند کر دو، مسجد بند کر دو، مولویوں دی تفتیش کرو۔ میں تواڈے نال اے جڑے ساڈے تفتیش کرن لگے میں انہاں نالوں زیادہ پرانا پاکستانی ہاں، میرے کو 7 پشتاں دا اپنا شجرہ نسب موجود ہے، بھی میں نے وکھان 7 پشتاں انہاں دیاں کیڑی جمیاں، ہاں جی میں اپنے دادے پڑدادے لکڑ دادے دیاں قبراں بھی اپنی وکھا دیا، اے وکھاون انہاں دے دادے دیاں کتنی قبراں۔ ساڈے کول تفتیش نہ ہون کرنی بھئی تسی کیڑے پاس آئے ہو، میں انہاں نوں لے جاواں گا اپنے قبرستان بابیاں وچ، بھئی اے میرا دادا ہے، اے میرا پڑدادا ہے، اے میرا لکڑ دادا ہے، اے میرا جناب اس تو اگے بابا ہے۔ گلان کرن والیاں جناب، ہر بندہ اٹھ کے جناب جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، میں آکھا ایک گل نہ کی کرو، مولوی جڑے غلط ہیں انہاں نوں نپو، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جڑا دین دا غدار ہے اس نو سب تو پہلے ٹنگو، میں تواڈے نال کھڑا بے شک، مینوں جتنے مرضی جڑا مولوی پیسے منگدا تقریر دے انہوں ہی نپو، ہاں بالکل نپو انہوں پہلے پوچھو بھائی تو دین نو دتا کہ مولانا، آج تو پیسے منگدا ساڈے کولوں، تو یسل قرآن تو لے کے بخاری شریف تک مفت پڑھے ہی، ہن کہندا مولانا خطاب کرو دین سناؤ، کہندا پیسے منگدا، پہلے اپنا دین دا حساب تو دے، تو جڑا 15 سال قوم دے صدقہ خیرات کھا دین پہلے وہ واپس کر قوم نو، پھر دین دے پیسے مانگ۔ جڑا مولوی پیسے منگدا ہے، جڑا نعت خان پیسے منگدا ہے، انہاں نو نپ کے اندر دے، میں بھی تواڈے نال ہاں، انہاں دے خلاف
420 دا کیس چلاؤ انہاں دے خلاف. لیکن یہ تو نہیں نا ہوں تسی ایک کو لاٹھی لے کے جناب سارے مدرسے نو ہی چک دو تے سارے مولویوں نو چک دو. جی اسلام یہ کہتا ہے. میں نے کہا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا. اسلام کے بارے میں تو باپ زبان کر بات کر. اسلام یہ نہیں ہے جو میں مولوی خادم میں تو دیکھ رہا ہے یا اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے. اسلام ایتھے پیچھے نابینے نے جلوس کڈیا لاہور وچ, نابینے نے جلوس کڈیا, انہوں پولیس نے کٹ کٹ کے دا دھو کڈیا. ایک ہے یہ مسلمان, ایک ہے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, اکھاں کوئی نہیں سن, 12 واری حضور انہوں نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. یہ اسلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نابینا صحابی 12 واری حضور اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. اسلام یہ ہے. اتنے تو نابینے نے 10 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی؟ اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر بھی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام یہ ہے کہ مولا کائنات بھی قاضی شرع کی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام کے بارے میں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ہر بندہ اٹھ کے کوئی اسلام کے بارے تشریح کرتا ہے. یا تو پڑھے ہوئے تسی کوئی اسلام تو سانو ہی دسو, اسی بیٹھے سمجھن واسطے. سمجھاؤ. مینو آ کے خطبہ پڑھاوے کوئی بندہ مولوی, ہاں جی مینو پڑھاوے تو میں تو ترجمہ بھی سیکھنا چاہتا. مینو پڑھاوے کوئی, مینو زانا یزین زینن فهو زائن وزین یزان زینن فذاک مزین لم یزن لم یزن لا یزین لا یزان لا لن یزین لن یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر منه زن لتزن لا یزن لا یزن والنهی عنه لا تزن لا تزن لا یزن لا یزن الظرف منه مزین مزینان مزاین و مزین والآلۃ منه مزین. اے مینو سنائے کوئی اے ہن تسی مت سمجھو کہ مولانا رٹ کے لے آئے. تو اے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, خود بھی سنو. استعان یستعین استعانۃ فهو مستعین واستعین یستعان استعانۃ فذاک مستعان لم یستعین لم یستعان لا یستعین لا یستعان لن یستعین لن یستعان لا یستعینن لا یستعانن لا یستعینن لا یستعانن الامر من استعین لستستان لا یستعین لا یستعان. اے بھی مینوں آندا ہے. کیوں جی؟ وللضالین دل یدل دلالا فهو ضال ودل یدل دلالا فذاک مضلول لم یدل لم یدل لم یدلل لم یدل لم یدل لم یدلل لا یدل لا یدل لن یدل لن یدل الامر منه دل دل ادل لتدل تدل لتدل یدل یدل یدل. اے بھی مینوں آندا ہے. اگے ودل المتقین اتقا یتقی اتقان فهو متقن واتقی یتقا اتقان فذاک متقن لم یتقی لم یتقا لا یتقی لا یتقا لن یتقی لن یتقا لا یتقین لا یتقین لا یتقین لا یتقین الامر منه اتقی لتتقا لا یتقی لیتقا والنهی عنه لا تتقی لا تتقا لا یتقی لا یتقا الظرف منه متقن متقیان متقیات. بھی مینوں آندا اے نہیں مطلب میں تے اعلیٰ حضرت بریلوی دے در دا کتا بھی نہیں بنتا. حضور دے در دا کتا ہونا تے بہت بڑی بات ہے نا. کہ ساڈے نال گل کرو, اسی کوئی پڑھے نہیں تھی پھر تے گل کرو. تو ہر بندہ ساڈے نال پہلے کوئی پڑھے ساڈے میرے نال سناوے صرف صغیر کبیرہ. اے علماء بھی پریشان ہو گئے جو استاداں جو میرے وال رخ کر لیا بھائی یو قانون دی تو سنا بھائی. انہاں تے کہڑا استاداں نے سارے پریشان بیٹھے نے, استاداں نے کدھر ساڈے وال مڑ پے. میں نہیں تواڈے نال گل کوئی کرنی, میں اپنا ذمہ ہے. ہم یو قانون دی میں صرف صغیر مجمع میں جو سنا بھائی اے کنا یو قانون ای قانون فوا مو قانون و کنا یو قانون ای قانون فضا کا مو قانون لم یو کن لا یو قانون. اے بھی کسی نو نہیں آنے. مینو الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں گردانہ پورے قرآن دیاں آندیاں. نال مینو یہ بھی پتا ہے بھائی نستعینو اصل میں نستعینو تھا, پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا, واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی. اے ولد ضالین اصل میں ضالین تھا, پھر قانون کے مطابق ضالین. متقین اصل میں مفتقین تھا, یو قانون اصل میں یوج قانون تھا. اے سارا مینو قانون بھی پتا ہے تے میں کیویں بدلی واو یا نہ یا واو نال تے کتھ کیڑا کل قال امر میں نہ کل واللہ. اے کل اصل میں اقول تھا, پھر واو کا ضمہ کاف پر آیا تو پھر واو بھی ساکن لام بھی ساکن, تے واو جڑی وہ گر گئی بن رہ گیا او کل. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو بھی گرا دیا تو رہ گیا کل. مطلب کوئی گالے کرنے والی یار کوئی گلان کرنے والی, مطلب اس طرح ظلم تسی اسی گردنا حاضرن. میری گردن کوئی میں 8 گز دی پگ بدھی اس واسطے ہوئی, میں چل تے سکتا نہیں, حالات بڑے خراب ہیں, دہشت گردی دا زمانہ ہے. تو ہو سکتا ہے میں کوئی گولی مار دے جاندے جاندے مسلمانوں کو کفن ہوئے کوئی نہیں, میں نے یہ لپیٹ کے دفن کر دیں. اے دے دو ڈبل بدھی ہوئی, مطلب تسی سمجھو 8 گز کیویں ہو گئی, اے ڈبل بدھی ہوئی اس واسطے بدھی ہوئی.
اور قبر میں حضور فرمائیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، بس جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ اس طرح نہ کرو۔ اے بچے نوجوانوں نال میری گل ہے، بچے ہو تسا اسلام دا پہرا دینا ہے، تسی خالد بن ولید دے وارث ہو۔ تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام ہے۔ میں ملک شام حاضر ہویا خالد بن ولید دی قبر تے، میں ملک شام حاضر ہویا تے میں موڈا لا کے تے 2 سنت تے 3 وتر پڑھے عشاء دے۔ میں پھر بعد دعا منگی، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو جنہاں نو حضور نے فرمایا اللہ تے او دے رسول دا شعر ہے، شعر ہے، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو، تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا۔ خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا، دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا، بھئی چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے۔ خالد دا قدم اٹھے ہویا واپس کدی نہیں آیا۔ 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے، 40,000 دے لشکر اگے کھڑے سی تے 10 بندے دی کی حیثیت؟ آپ نے گھوڑیاں دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے، 10 بندے نے 40,000 نو شکست دیتی۔ بعد حضرت عمر ناراض ہوئے، انہوں نے کہا اے کی کیتا ہے؟ فرمایا قرآن جے موجود ہوئے جناب اتنے مسلمان ہوون تے اتنے تے غالب آنے، خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی ہاں یا کوئی ہو رہے۔ تسی انہاں دے وارث ہو نوجوان، آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے والے تے چوکے مارنے والے تسی وارث نہیں، تسی طارق بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتیاں تے قوم تڑپ اٹھی، انہیں کہا کیا کیتا ہے؟ انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ انہیں کہا کشتیاں جلائیاں تے واپس کی میں آ جانا ہے؟ کلندر لاہوری پھر اقبال بولیا، کہنے لگا خندید، طارق بن زیاد ہس پیا، انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ اسی واپس تھوڑے واسطے تھوڑے آیا۔ ادھر طارق بن زیاد ستے اسی دریا دے اس کنارے تے خواب وچ ویکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابہ نال تلواراں پکڑ کے دریا عبور کر گئے۔ اب طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لیے تشریف لائے۔ کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس لیے کشتیاں جلا دی تھی۔ اس واسطے تسی انہاں دے وارث بیٹھو۔ میرے آج تک کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دہشت گرداں داڑیاں رکھ لون، کوئی داڑھی دے آڑ کوئی دہشت گردی کر رہا، کوئی مدرسے دی آڑ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، کوئی مولویت دی آڑ کوئی نعت خوانی دی آڑ کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بن کے دہشت گردی نپو اسی تواڈے نال ہاں، لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ گناہگار ضرور ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال تاریخ پر کوئی قلم پھیر دے اور آج کوئی نہیں ہمیں دین پڑھانا چاہے، یا کسی دکان تو لبدا ہوئے میں نوجوان منڈے کو جڑے کمپیوٹر پڑھ دین، مینو کسی مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیریا ٹاؤن دی کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لیا دے ہو تو میں مان جانا، پھر بنیا بڑھایا اسلام۔ آج کوئی ریڈی میڈ ملتا ہے تو میں نے خرید دے ہو، پھر ویسے بھی ادھر چل پہنے۔ اسلام تے وہ نہیں ہے، اسلام تے وہ جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ میرے آقا فرما گیا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی، بس بات ختم ہو گئی۔ اور میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال لوگ کی گلا کر رہے ہیں؟ کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہنا امت مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے، بس زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ لیکن اقبال ایک جگہ اور رویا، اقبال کرنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی پس چرابا دیگرانا سپردائی۔ اقبال کہنا جدو میں قیامت دا سوچنا نا تو میں لرز جانا۔ میں کہا اقبال کیوں لرزدا؟ کہنا اس واسطے کہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا او اقبال جڑا میں دین دے کے آیا سی اس دین کتھے تک پھیلایا ہی؟ اقبال کہنا میں شرمندگی نہ لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں، یا رسول اللہ سی تو گھر بہ کے دین دے خلاف بکواس کرنے، جتھے 4 بیٹھ جان گے دین دے خلاف گلا شروع کر دے۔ تو میں اپنی گل کر رہا، میرے پگڑی تو لے کے جراباں تک یہ سارا دین دا مال ہے، میں غور کوئی کمائی میری کوئی نہیں، میں نے دین دی وجہ تو ہی ملیا۔ اج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتاں کراں؟ میں دین نو دتا کہ دین تے مینوں گرم چادر دتی، میں تے انہاں لکھاں انہاں نو سلام دیو۔ حضرت مصعب بن عمیر میدان احد ول چلے تے صرف تہ بند بدے ہوئے سی۔ اگر دنیا اتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا، اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کر دے۔ جدو ایک تہ بند بدیا حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا، انہوں نے فرمایا لو جی اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے،
اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تو مصعب بن عمیر اٹھا دے. یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دیتا, ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے. اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پیا, جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد وچ. صحابہ نے عرض کیتی حضور اے جڑی ہے چادر بدی ہوئی, اے سر ڈھانپتے تے پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تے سر ننگا, ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو, پیراں تے گھا پا دیو. جڑے اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن, تے ایو جی خوشبو لاندے سن جس گلی چوں گزرتے سن لوگ سمجھدے مصعب بن عمیر گزریا. اے منظر جدو حضور نے ویکھیا نا وے پیراں تے گھا پے گیا, کفن بھی نہ ملیا, تے حضور بھی رو پے. اگر دنیا تے کوئی گلا کردا تے مصعب بن عمیر کر دے. تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی, گھر وچ روٹی موجود ہے, چاول رکھے ہوئے, اور جناب بسترا موجود ہے, جانا جا کے سو جانا ہے. فریج لوگاں دے گھر بھرے پین, پورے سال دے چاول تے گندم پئی. تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کریے؟ میں دسو تسی ذرا. بچے دیتے نہ سی, ممتاز قادری دیتے اسی صرف حمایت نہیں کر سکے, ورنہ ممتاز قادری کسی جرت سی انہوں کو قاتل کہندا. ایتھے پتراں واسطے لوگ حرام حلال, ایتھے کوٹھی اوتھے کوٹھی, او کاروبار. آخر او بھی تا بندہ ہے نا یار جڑا دودھ پیندا پتر چھڈ کے چلا گیا اور اندر بیٹھیا. کل اس بندے نو میں اس دے گھر میرا خطاب ہے, آصف ہے, او دا زیادہ تعارف میں نہیں کرانا. او ممتاز قادری نو مل کے آیا, او دال آیا انہیں, اے جڑے کیمرے نہیں لاندے خفیہ, اس کمپنی سی منیجر. وہ کہندا میں لان گیا تو میں انہوں سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا میں ممتاز قادری نو ملنا ہے. وہ کہندا وہ تو پاگل ہے, انہوں تو ملنا ہے. وہ کہندا میں گواہی دیاں گا فلانے سپرنٹینڈنٹ نے ممتاز قادری نو پاگل کیا. میں آکھا اے تے سلام ہے ممتاز قادری نو چلیا. میں آکھا حضور دی غلامی صحابہ نو لوگ پاگل کہہ چھڈیا تے ممتاز قادری ہے. سبحان اللہ. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہندا وہ تو پاگل ہے جڑے. کہنے لگا وہ مینوں کہندا تو نام ہی نہ لئی دوبارہ اس دا نام ملن دا. کہندا میں واپس آ گیا, پھر مینوں کمپنی نے آرڈر دیتا بھی اتنے کیمرے خراب ہو گئے پھر جاؤ. کہنے لگا میں گیا تو میں ایک لین مین نو ملیا. میں کہا یار ممتاز قادری نو ملنا ہے. میں نو کہندا ہے سچے دل نال ملنا ہی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ملاقات میں تیری کرا دینا. کہندا آدھے گھنٹے بعد میرے کو آیا, کہنے لگا اپنے اوزار چک جنہاں نہ وہ ٹھیک کر دیو تو میرے پیچھے آ جا. کہنے لگا میں جدھر لگا کو پوچھن بھی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہندا میں تو پینٹ پائی ہوئی سی, میں نہ مولوی. انہوں نے شک بھی نہ پیا. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ ممتاز قادری دا خراب ہویا کیمرہ انہوں ٹھیک کرن جا رہے ہیں. کہنے لگا آگے گیا تو ایڈا طوفانی ایک شیر بیٹھیا, فولادی شیر. ہن میں جدو گڈی تے بہن لگا وہ بیچارہ پھر آیا سی, میں کہندا کل آنا ہے. میں کہا تیرے گھر تے میں آنا ہی آنا ہے, اور کدھر جاواں نہیں. وہ کہنے لگا میں اندر گیا تو ممتاز قادری جدو میں ملیا تو کہندا او دا ریشم والو جسم سی, ویسے نظر آنا فولادی سی, جسم او دا ریشم والو سی. وہ کہنے لگا میں ممتاز قادری نے پوچھا, میں کہا مولی خادم اپنی تقریر وچ گل کردا کہ ممتاز قادری جس پھل دا تصور کرے او دے منہ ذائقہ آ جاندا, ایک گل سچی ہے یا مولی خادم ایویں لگا رہندا؟ کہندا میں انجے کیا انہوں, میں دنیا دار سی, مینوں کی لگے مولی خادم کون ہوندا, میں تو صرف تقریر تیری سنی سی. کہنے لگا میں جدو ممتاز قادری نے ایک گل کیتی تے ممتاز قادری ہس پیا. کہنے لگا جھلیا اے تے گل ہی کوئی نہیں, بڑیاں گلاں موجود ہیں. انہیں جڑی اگلی آخری گل کی تھی نا, کل وہ گھر میرا خطاب ہے اس بندے دے گھر. وہ کہنے لگا ممتاز قادری کیا بھئی میرا سلام مولی خادم نو ضرور دینا ہے. وہ کہنے لگا میرے ابا جی جدو ملاقات واسطے آندے نا میرے رشتہ دار تے وہ کہندے مولی خادم کہندا میں حضور دے در دا کتا ہوں, اس کتے نو سلام ضرور دینا ہے. تے نال انہوں کہنا بھئی پیرا دیندا رہے تھکے نہیں. تے دوسرا انہیں کیا بھئی 2 سلام اور دینے, انہوں نے جا کے دینے. میں کہا کنوں انہیں کہا دادا صاحب نو جا کے میرا سلام دینا. تو میں کہا اور کنوں؟ وہ کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو سلام دینا. اے ممتاز قادری جیل جو 3 سلام بھیجن, میرے پیسے تو پورے ہو گئے, میرے پیسے تو پورے ہو گئے. حضور دا غلام سلام بھیج دے گل مک گئی. ایویں اسی تھوڑیاں گلاں کرنے. ایتھے میں گل کر رہا ممتاز قادری نو لوگ دس دن جا کے, بندہ ایتھے گل اور کرے, باہر جا کے اور کرے, مسیتی جا کے اور کرے, جمعے والے دن ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگے. اے ہی تے ساڈی گل چل رہی ہے تے ممتاز قادری دے بارے. مجمع دا رخ ویکھیا, میں ایک جگہ تقریر کرن گیا, رات دے 2 بج گئے. میرے جاندے کرسی ویکھ کے کہندے غازی تیرے جان نثار. تے میں مجمع دا رخ ویکھیا, جواب کوئی نہیں سی آ رہا. میں سٹیج تے چڑھیا تے میں پوچھا,
یہ میرے آن تے نہ نعرہ لایا یا میرے تو پہلے بھی لگیا؟ انہوں نے کہا جی سردیاں دے دن سن، کہنے لگے جی رات دے 2 بج گئے، نہ کسی مولوی نہ لیا، نہ کسی نقیب نہ لیا، نہ کسی نعت خان، اے تو انو ویکھ کے انہوں نے نعرہ لایا۔ اس تو وڈی بدبختی دسو کیوے بھائی، میں میری کرسی ویکھی تے غازی تیرے جان نثار تے پہلے مرے ہوئے ہو، نہ لو اس دا جس دن آتے ہاں سرکار ہم تو جان لٹانے کے لیے موجود ہیں، تو ابھی لٹانے کی باتیں کرتا ہے جو لٹا چکا، تیری تو پتہ نہیں باری آئے گی بھی نہیں ہے، نہ مطلب پچھلیاں صفحہ جو تو نس جانا ہے، جڑا انج سینہ گولی مار کے ممتاز دہشت گرد جو ہے ان کی تم ٹیسٹ کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ان کے پیچھے لنک تلاش کرتے ہو۔ ممتاز قادری کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، 65 ایجنسیاں نے، انہوں نے کہا 10 ہوئے تینوں کنے پیسے دیتے ہیں، 10 ہوئے تیرے پیچھے کیڑی جماعت ہے، 10 ہوئے تینوں فلانے نے، انہوں نے کہا پاگل دے پترو، پہلی تو لے کے 65 تک انہیں کو جواب دیتا، انہوں نے پاگل دے پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول سے کم کیتا دہشت گرد ان کے تم کہتے ہو ان کے لنک افغانستان تک جاتے ہیں، ان کے لنک فلاں تک جاتے ہیں۔ ممتاز قادری جو اینج کر کے بیٹھے انہوں نے کہا میں ماریا، بات ختم۔ ممتاز قادری نے اپنے والد نو دسیا، انہوں نے کہا جب میں گولی مارن لگا تو میرے دل وچ خیال آیا، انہوں نے کہا یار اے پیچھے پولیس والے کھڑے نے نا تو میں نے گولی مار دینی، کہنے لگا میں پھر بھی گولی مارن تو پیچھے ہٹ گیا، میں کہا نہیں مارنی گولی ہے، پولیس والے میں نے پیچھے چھک دینا ہے تو پھر راز ہی رہنا ہے، وہ کہنا ہے پاگل سی، جی ہوں سپریڈنٹ کہتا ہے پاگل ہے، انہیں پیچھے لکھ دینا اس کا دماغ خراب تھا، اس کی گولی ایسے چلی گئی، اس کو مارنا ہے، وہ تو اس کا دماغ ہی نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کا ایسے تھا۔ وہ کہنے لگا انہوں نے کہنا بھائی انہوں کسی ایجنسیاں نے خریدیا، وہ کہنے لگا میں پیچھے ہٹ گیا، میں کہا گولی نہیں مارنی، اے راز رہنا ہے۔ کہنے لگا جب میں پیچھے ہٹیا تے سینکڑوں یا اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا مارو گولی، اسی ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی تو انہوں کوئی ہوش کرو، کوئی ممتاز قادری غازی علم الدین کا جنازہ جنہوں نے پڑھایا، میں بات ان کی کر رہا ہوں، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، 1335 آپ نے فتویٰ پوچھا ہے اعلیٰ حضرت کو، ہون ہے 1436، 101 سال ہو گیا اس فتوے نو، تے غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے، تے جدو جنازہ پڑھان مسلح تے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈھے پے شاہ جی، جدو غش کھا کے ڈٹھے لوگاں نے منہ وچ پانی پایا، شاہ جی پھر اٹھ کھڑے ہوئے تے نال جناب روی جان تے نال کون یا رسول اللہ، ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیتے، عمرے کیتے، حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نہ کرایا، تے آج علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ دسو جی جے تسی غازیاں دے خلاف یہ جے بکواس کیتے تو پھر علم الدین نال ممتاز قادری تے علم الدین نال کھڑیا، کوئی خوف خدا کرو، تسی جڑا اٹھتا ہے اینکر پتہ نہیں ہے کیڑی نسلاں دے بندے میں نو تو بلاندا کوئی نہیں ٹی وی تے، دعا کرو ایک بار میں بھی کوئی بلاوے 5 منٹ کے لیے، میری تو داتا صاحب دے عرس تے تقریر نہیں کراندے 5 منٹ، نہیں تو میں نواز شریف شہباز شریف دس دینا سی بھائی تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں داتا صاحب دے دودھ دا افتتاح کرن دا، سڑکاں نے جا کے افتتاح کر دے ہو تے داتا صاحب دا حق بھی کوئی نہیں، اتنے دینا کچھ نہیں، اتنے تو جناب وہ خالص دودھ پینا ہے خالی، تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ہم صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہم پنجاب کے جناب، میں کہا میں مولی خادم نو تو مارو گولی، اینو تو دین نہیں سمجھ آیا، داتا صاحب دا احسان بھی نو مندے، اپنے مصور پاکستان کو پوچھو بھئی داتا صاحب دا احسان کوئی ہے کہ نہیں، میں کہا اقبال بول، اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اور صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ داتا صاحب دا اتنا احسان بھی نہیں یار، کدی کمپیوٹر دے تسی افتتاح کرن جا رہے ہو، کدی فلانی جگہ جا رہے ہو، فلانا بندہ مر گیا، میں کہا داتا علی اجویری دا اتنا احسان بھی نہیں رہا تواڈے تے، تواڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں دودھ پی کے افتتاح کرن دا، یہ سنیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اٹھو، کیا کس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے آپ، کم از کم جو آپ کے پاس آئے اپنا تعارف کراؤ، اتنا تعارف اپنا کراؤ کہ حضور کے سے محبت کرتا ہے، ناموس رسالت کا محافظ ہے، پھر بات کر ہمارے ساتھ، یہ پہچان رکھو، ورنہ قبر میں حضور نے فرما دیا تیرے اندر تو اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی جتنے کتے وچ غیرت سی۔ جی میرے آقا نے پوچھ لیا یہ گل، فرماؤ منگولیاں دا کتا اٹھ کے میرے گستاخ نو پہ گیا تے تسی میرے گستاخ نال جناب اکھ بھی کدی نہیں سی انج ویکھیا انہوں، بندے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کبھی میں عاشق رسول ہاں۔